نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی لاش مبارک کو خیمے میں لے جا کر حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے پاس رکھ دیا اور ان سے فرمایا، بیٹی یہ ہے تمہارا سکا جو تمہارے لیے پانی نہ لا سکا۔ خیمے میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ مستورات اہل بیت، معصومان اہل بیت، خاص طور پہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کرب اور شدت غم سے زار و قطار رو رہی تھیں۔ خود امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی اپنے اس جانثار بھائی کے جانے پر انتہائی غم زدہ تھے۔ ان لمحات کو اور غم کی شدت کو الفاظ کی صورت میں ہرگز بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری زبانیں اس بات سے قاصر ہیں کہ ان لمحات کی منظر کشی کر سکیں۔ آل رسول کو جس غم سے گزارا گیا، اس طرح کا غم انسانیت میں کسی اور نے نہ دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ رہتی دنیا تک، ازل سے ابد تک ان پر درود و سلام ہے، اور جہاں جہاں پیغمبر اسلام پر درود ہے وہیں ان پر بھی درود اور سلام ہے۔ سامعین محترم، مولانا ظفر علی خان مرحوم و مغفور نے کہا تھا، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ سامعین محترم، اب امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام تنہا رہ چکے تھے۔ آپ کے تمام جانثاران اس فانی دنیا کو الوداع کہہ چکے تھے اور آپ کے قدموں پر اپنی جانیں نچھاور کر چکے تھے۔ اسی طرح آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجے، یہ سب بھی آپ کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا چکے تھے۔ اب کربلا کے میدان میں صرف شاہ سوار کربلا موجود تھے، یا بیمار کربلا سید الساجدین، سید العابدین، امام زین العابدین علیہ السلام، جو کہ اس وقت شدت بخار میں مبتلا تھے، وہ موجود تھے۔ چنانچہ ان لمحات کے بعد آپ نے دیکھا خیمے کے ایک کونے میں بیمار کربلا
دنیا کے تمام عبادت گزاروں کی زینت امام علی مقام، امام امامہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کپ کپی ان کے بدن پہ طاری تھی، ان کے ہاتھ لرزیدہ تھے، شدت بخار سے ان کا جسم تپ رہا تھا، مگر اس کے باوجود آپ اپنے بدن پر ہتھیار سجا رہے تھے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان کو میدان جنگ میں جانے کی تیاری کرتے دیکھا تو ان کے پاس آئے اور فرمایا، اے سجاد، تم نے میدان جنگ کا رخ نہیں کرنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے عرض کی، بابا، میرے آقا، میں اپنی جان آپ پر نچھاور کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی بھی یزیدی آپ کے پاس نہ پھٹکے۔ اس پر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹا، اس وقت جذبات سے کام مت لو، قدرت الہیہ کو، مشیت ایزدی کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ذریعے سے میری نسل قیامت تک چلے اور قیامت تک حسینی سادات اس دنیا میں تشریف لائیں اور باشندگان دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا باعث بنے۔ اس لیے تمہیں مشیت ایزدی کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جو تمہارے لیے اختیار کر رکھا ہے اس پر راضی رہنا ہوگا اور میرے حکم کو ماننا ہوگا۔ تم میدان جنگ کا رخ نہیں کرو گے، بلکہ یہیں خیمے میں مستورات کے پاس ٹھہرے رہو گے۔ تمہاری موجودگی سے مستورات اہل بیت کو، ان معصوم بچیوں کو، ان خواتین کو ایک سہارا اور ایک حوصلہ میسر رہے گا، اور تمہیں اسلام کی خدمت بھی کرنی ہے اور واقعہ کربلا بھی لوگوں کو سبکن پڑھانا ہے۔ سامعین محترم، سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ شدید خواہش تھی کہ وہ میدان کربلا کا رخ کریں اور دشمنان اہل بیت سے جنگ کریں اور اپنے بابا سے پہلے شہید ہو جائیں، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس حکم پر انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور اسے مشیت ایزدی سمجھ کر قبول کر لیا، اور اسی طرح بستر پر لیٹ گئے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے خوش ہو کر آپ کو دعا دی، آپ کے سر پر دست شفقت رکھا، پھر آپ اپنی معصوم بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے، ان سے پیار کیا اور ان کو تسلی دی، ان کی دلجوئی کی۔ اس کے بعد امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور ارشاد فرمایا، بی بی شہر بانو، تم ناز و نعمت میں پلی تھیں، تمہارا شاہی خاندان سے تعلق تھا، تم نے میری خاطر بہت مصیبتیں جھیلی ہیں، کہاں ایران کا عشرت کدہ
اور کہاں کربلا کا یہ تپتا ہوا صحرا، تم نے میری خاطر یہ سب کچھ جھیلا ہے، تم نے میری خاطر ہر مصیبت اٹھائی، حتیٰ کہ اپنے لختے جگروں کو بھی قربان ہوتے دیکھا، اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیاری اولاد کو خاک کربلا پر تڑپتے دیکھا، تم نے بڑے حوصلے سے ان سارے غموں کو سہا۔ میری تمہیں یہ وصیت ہے کہ میری شہادت کے بعد بھی اسی طرح صبر و رضا کا مظاہرہ کرنا اور صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ آپ نے روتے ہوئے عرض کی، آقا، ایران کا عشرت کدہ اور وہ ناز و نعمت آپ کے ساتھ، آپ کی رفاقت اور آپ کے قرب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں میری نظر میں ہیچ ہیں۔ جب سے آپ کی صحبت میں آئی ہوں تب سے زندگی کا ڈھنگ اور زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ بس مجھے یہ امر شاق گزرتا ہے کہ میں آپ کی اس طرح سے خدمت نہ کر سکی جس طرح سے آپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی، میں آپ کے حقوق اس طرح سے ادا نہ کر سکی جس طرح سے ادا کرنے چاہیے تھے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آپ کی دلجوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بی بی شہر بانو، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سے راضی ہوں، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ آپ نے بلا شبہ زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ نبھایا اور قیامت تک دنیا جہان کی تمام مسلمان خواتین آپ کے کردار کو اور آپ کی شخصیت کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی رہیں گی اور ہمیشہ آپ کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا کہ آپ نے کس طرح فقر و فاقہ پر، کس طرح سادگی پر قناعت اختیار کی، باوجود اس امر کے کہ آپ کی اولین زندگی انتہائی نعمتوں اور انتہائی فخر و انبساط کے ماحول میں گزری تھی۔ الغرض امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کو بھی اللہ کے حوالے کیا اور ان کو یہ وصیت فرمائی کہ صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ اس کے بعد آپ اپنی پیاری بہن سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی دختر عظیم حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور ارشاد فرمایا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، میرا امتحان تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن اب سے آپ کا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ آپ نے ابھی تک بہت صبر سے کام لیا، آپ کا اصلی امتحان اب شروع ہوگا۔ میں نے میدان کربلا میں علی کا بیٹا ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، آپ نے اب سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ یاد رکھنا، میرے غم میں کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو۔ صبر کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا، اپنے چہرے پر تھپڑ مت مارنا، اپنے بال مت نوچنا اور کوئی بھی ایسی اضطراری یا اضطرابی حرکت نہ کرنا جس سے مجھے شرمندگی ہو۔ جس طرح سے اب تک آپ نے اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے باوجود
اپنے بھائیوں بھتیجوں کو گنوانے کے باوجود صبر و رضا کا مظاہرہ کیا، اسی طرح میری شہادت کے بعد بھی صبر و رضا کا مظاہرہ کرنا۔ یاد رکھنا، بہت مصیبتیں آئیں گی، بڑا کٹھن سفر آپ کو طے کرنا ہوگا، لیکن ہر حال میں اللہ رب العزت پر توکل رکھنا اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے روتے ہوئے اپنے بھائی کو الوداع کہا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سر اقدس پر دست شفقت رکھا اور کہا، اب اس سارے قافلے کی سیادت اور سرداری آپ کے پاس ہے۔ میری بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی حرمت کی لاج رکھنا۔ آپ نے یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد نم آنکھوں سے اپنی بہن کو، اپنے اہل بیت کو الوداع کہا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر انور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ باندھا، اپنے ہاتھ میں شمشیر حیدری لی، اپنی کمر میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی چادر لپیٹی اور اس شان سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے کہ بلا شبہ آپ اس شعر کی عملی تفسیر بن گئے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے پر تشریف فرما ہونے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے دوبارہ گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کیا، مگر گھوڑا اب بھی ایک قدم بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی اس حرکت پر بے حد حیران تھے کہ یہ تو انتہائی وفادار گھوڑا ہے، یہ ذوالجناح تو بے حد وفاشار ہے، اس کے حرکت نہ کرنے کا سبب آخر کیا ہے؟ آپ نے جیسے ہی گھوڑے کے قدموں کو دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے گھوڑے کے قدموں کو پکڑ رکھا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نیچے تشریف لائے، اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا، ان سے خوب پیار کیا۔ حضرت بی بی سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا میں نے علی اکبر کی شہادت پہ صبر کیا، میں نے علی اصغر کی شہادت پہ صبر کیا، میں نے اون و محمد کی شہادتوں پہ صبر کیا، میں نے قاسم جیسے بھائی کی شہادت پہ صبر کیا۔ بابا میں نے ان سب شہادتوں پہ صبر اس لیے کیا کہ آپ میری نظروں کے سامنے تھے، آپ کا مجھے سہارا تھا۔ اب جب کہ آپ بھی جا رہے ہیں میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میرا دل شدت غم سے گھل رہا ہے، میں اپنے بابا کو اپنی نظروں سے دور جاتے نہیں دیکھ سکتی، آپ خدا کے لیے نہ جائیں۔ حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی یہ فریاد سنی تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے اور انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ اپنی بیٹی سکینہ سے مسکراتے ہوئے یہ فرمایا، اے بیٹی تم کب تنہا ہو،
تمہارے بابا کی نشانی تمہارا بھائی امام زین العابدین تمہارے پاس ہے، تمہاری پھوپھی تمہارے پاس ہیں، تمہاری والدہ تمہارے پاس ہیں، یہ تمام خواتین تمہارے پاس ہیں۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تو تمہارے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، ان کے حکم کو، ان کے وعدے کو نبھا رہا ہوں۔ تمہیں تو دعا دے کر اور تمہیں خوش ہو کر مجھے رخصت کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح سے رو کر میری زنجیر بننا چاہیے۔ تمہیں ایسی بیٹی بننا ہے بیٹا کہ جس پر انسانیت کو فخر ہو۔ تمہیں اپنے اسوہ و کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ تم حسین ابن علی کی بیٹی ہو۔ اے بیٹی، کبھی بھی میری شہادت کے بعد صبر کو اور تحمل کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اے بیٹی، یاد رکھنا کہ تم حسین کی بیٹی ہو، علی کی بیٹی ہو، تو حسین کی بیٹی اور علی کی بیٹی کو صابر اور تحمل اور باہمت ہونا چاہیے۔ الغرض اس طرح سے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی دلجوئی کی، اور اس کے بعد آپ میدان جنگ میں تشریف لائے۔ آپ لشکر یزید کے جب سامنے آئے تو اب ہر شخص کی نگاہ آپ پر تھی، ہر شخص پیغمبر اسلام کے نواسے کو اپنے روبرو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے لشکر یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزیدیو، اور خاص طور پر اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے عہد شکنو، میں تمہارے بلانے پر اس سرزمین پر آیا تھا، تم نے خطوط لکھ کر مجھے بلوایا تھا، مگر تم نے عہد شکنی کی، اپنے وعدوں کو توڑا، اپنی قسموں کو توڑا۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تم سے ضرور انتقام لے گا۔ تم نے میرے اہل بیت کو شہید کیا، تم نے ہم پر پانی بند کیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کا حساب تم سے ضرور لے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس فصیح و بلیغ خطبہ سے ہر کوفی، ہر عہد شکن اور بنو امیہ کے ہر طرفدار کی گردن جھک گئی۔ وہ پریشان اور نادم تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم بخت دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قرآن کی زبان میں جس طرح ہم پہلے بھی بارہا عرض کر چکے، ان لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ یہ سنتے تو تھے مگر حقیقت کی نظر میں یہ بہرے تھے، یہ دیکھتے تو تھے مگر حقیقت میں یہ اندھے تھے، اور یہ بولتے تو تھے مگر حق یہ ہے کہ یہ گونگے بھی تھے۔ ان بدبختوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اس گفتگو کے باوجود ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اور کسی بھی یزیدی اور کسی بھی بدبخت کا دل زندہ نہ ہوا۔ شاید قدرت الہی کو بھی یہی منظور تھا، کیونکہ ان پر ہر لحاظ سے اب اتمام حجت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اب ان کو توبہ کی گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سامعین محترم، الغرض اب امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اکیلے ہیں، اور سامنے 22,000 کا لشکر ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ 33,000 ہیں۔
بہر کیف 22 تھے یا 33,000 تھے، ایک کثیر تعداد شاہ سوار کربلا کے سامنے ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جدھر کا رخ کرتے وہیں سے ان بدبختوں کی دوڑیں لگ جاتی۔ آپ نے اس لشکر کے میسرہ پر حملہ کیا تو بہت سے یزیدیوں اور کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر آپ نے اس لشکر کے میمنہ پر حملہ کیا، وہاں بھی بہت سے لوگوں کو تہ تیغ کیا۔ کسی شخص میں یہ تاب نہیں تھی کہ وہ آپ کے سامنے آئے، اور دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہ جو کہ آپ کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچنا چاہتے تھے، اور دوسرے وہ بھی تھے جو یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح قتل حسین میں شریک نہ ہوں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پہلے ہی اپنی بدبختی کا بہت سا سامان کر چکے ہیں، اب اس گناہ عظیم سے کسی طور پر بچ جائیں۔ چنانچہ آپ نے کل لشکر کے میمنے پر حملہ کیا، وہاں بھی بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد آپ لشکر کے قلب میں گھس گئے۔ آپ نے اس لشکر کو تتر بتر کر دیا تھا۔ زمین کی یہ مخلوق جو آپ کے آنے سے پہلے فتح کے جشن سے خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے اور اپنی دھن میں اور اپنی بدحالی میں مست تھے کہ شاید انہوں نے جنگ جیت لی ہے، ان کی خوشی اب غائب ہو چکی تھی، ان کی امید اب ٹوٹ چکی تھی۔ اب ہر طرف ان کی کراہیں اور ان کی چیخیں تھیں۔ علی کا یہ شیر جدھر کا بھی رخ کرتا وہاں کشتوں کے پشتے لگا دیتا۔ پہروں کسی بھی شخص میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ کے سامنے آئے اور آپ کے ساتھ جنگ کر سکے۔ آپ اکیلے تھے مگر 22,000 کی دوڑیں لگوا رہے تھے۔ آپ جس طرف کا بھی رخ کرتے وہیں سے لوگوں کو پسپا کر دیتے، یہاں تک کہ میدان صاف ہو گیا۔ آپ کے سامنے دریائے فرات تھا، چنانچہ آپ گھوڑا دوڑاتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچے۔ گھوڑے سے کہا پانی پی لو۔ گھوڑے نے پانی کو دیکھا لیکن پینے سے انکار کر دیا۔ گھوڑے نے زبان حال سے کہا امام علی مقام، میں کس طرح سے آپ پر سبقت لے جا سکتا ہوں؟ جب تک سوار پانی نہیں پیتا میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ میں تو روزہ سے ہوں اور میں اسی پیاس کی حالت میں شہادت کا متمنی ہوں، اور میں پانی کیسے پی سکتا ہوں جبکہ میری بیٹی، میری بہن، میری اہلیہ اور خیمے میں موجود مستورات اور میرا بیمار یہ سارے پیاسے ہیں، اور میرا بھائی عباس حالت پیاس میں اس دنیا سے چلا گیا، میرا بیٹا علی اکبر پیاس کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، میرا بھتیجا قاسم، میرا بھتیجا ابو بکر، میرے بھائی جعفر، عثمان، عبداللہ، میرے جانثار نافع بن حلال، زہیر بن کین، یہ سارے حالت پیاس میں اس دنیا سے چلے گئے۔ ذوالجناح میں پانی پینے کا تصور بھی کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں تم بے زبان ہو، تم پانی پی سکتے ہو۔ ذوالجناح نے کہا یا امام، بے زبان تو ہوں لیکن بے ادب نہیں ہوں، میں پانی نہیں پی سکتا۔ الغرض گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ لشکر یزید کا رخ کیا۔ آپ نے اس شان کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف جنگ کی کہ ملائکۃ المقربین بھی جھوم اٹھے۔ ملائکۃ المقربین کو بدر و احد، حنین اور خیبر کے واقعات یاد آ گئے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بلا شبہ کربلا کے میدان میں شیر خدا
اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، علی المرتضیٰ علیہ السلام کی یاد تازہ کر دی تھی۔ ملائکۃ المقربین جھوم رہے تھے، حور و غلمان بھی انگشت بدنداں اس جرت، اس شجاعت اور اس بہادری کا عملی مظاہرہ دیکھ رہے تھے، اور دشمنان اہل بیت پریشان تھے، ان کے منہ کھلے تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھیں۔ عمر بن سعد اور شمر ذی الجوشن ملعون اور اس طرح کے دیگر ملعونین کا یہ خیال تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہادتوں کے غم کی وجہ سے، لاشوں کو بار بار اٹھانے کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے اور غم پہ غم ملنے کی وجہ سے اعصابی طور پر، ذہنی طور پر انتہائی مفلوج ہو چکے ہوں گے۔ یہ کم بخت اور یہ بدبخت یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ لا یقاسو بیال محمد من ہذہ الامت احدا، اس امت کے کسی بھی ایک فرد کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین محترم، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کافی دیر تک اسی طرح دشمنان سے جنگ و جدل کرتے رہے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں عرض کریں گے۔ والسلام۔